خدا رسول کے معاملے میں مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اور دشمنی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے اقلیت غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اب ایک طرف ہمیں اسرائیل سے شدید نفرت ہے، لیکن اگر ہمارے آس پاس کوئی یہودی رہتا ہے، وہ ہمارا شہری ہے، تو ہمیں اس سے کوئی لڑائی تعارض نہیں ہے۔ ہمیں ہندوستان سے، اس کی پالیسیوں سے شدید نفرت ہے، ہم اس کو بھی دوسرا بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو دشمنی اس کے اندر، لیکن ہمارے آس پاس اگر ہندو رہتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی عداوت نہیں۔ یہ جو ہم نے پالیسی بنائی اسرائیل کے ساتھ، جو یہ ہم نے نبھائی ہیں محبتیں، پیار اور دوستی، امریکہ کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ، جو ہم اصل باشندے فلسطینی ہیں، یہود تو باہر سے آئے تھے اور اللہ نے انہیں بار بار سزائیں دی، ان کو بخت نظر اٹھا کے لے گیا، ان کا سب کچھ تباہ برباد ہوا، رومیوں کے دور میں تباہ ہوئے، نبیوں کو اپنے چھوڑا، وہ ایک جرم کیا، اور اس کے بعد جب اسلام آ گیا، دین اسلام، تو وہ بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی اور آگے صاف فرما دیا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ من یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں اور ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں اور اخوان ہوں، یا ان کے بھائی ہوں اور عشیرت ہوں، یا ان کا کنبہ ہو۔ یہ دیکھیے بالکل صاف واضح ہے۔ خدا رسول کے معاملے میں مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اور دشمنی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اچھا جی، ایک بات یہاں پر آگے فرمائی گئی سورہ ممتحنہ میں، یہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے اقلیت غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہاں بھی بڑا کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے اور دنیا کے حالات سے عجیب عجیب نتائج لوگ نکالتے ہیں۔ تو ذرا سنیے، سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا، ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ان کو بس مارتے ہی رہو، یہ چونکہ مسلمان نہیں ہیں تم مار دو، نہیں، جو کافر ہے اسے مار دو، یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی جائز ہو جائے، نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل جو ہم سے لڑ نہیں رہے۔ سنیے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ فرماتا ہے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں دین میں نہیں لڑ رہے وہ ہم سے، ولم یخرجوکم، اور نہ وہ تمہیں نکال رہے ہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ٹھیک ہے جی، ان تبروہم، تو اللہ ان سے روکتا نہیں ہے، ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اسے سلوک کرو، نیکی کرو، جو مدد کر سکتے ہو کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل کرو، جب معاملہ ایسا آ جائے تو عدل کرو، جیسا کہ ہمارا شعار رہا ہے ہمیشہ سے۔ دیکھیے ہم وہ قوم ہیں، اب ایک طرف ہمیں اسرائیل سے شدید نفرت ہے، لیکن اگر ہمارے آس پاس کوئی یہودی رہتا ہے، وہ ہمارا شہری ہے، تو ہمیں اس سے کوئی لڑائی تعارض نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں۔ ہمیں ہندوستان سے، اس کی پالیسیوں سے شدید نفرت ہے، ہم اس کو بھی دوسرا بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو دشمنی اس کے اندر، لیکن ہمارے آس پاس اگر ہندو رہتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی عداوت نہیں، جب تک کہ وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، جب تک کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان کے ساتھ تم اس میں سلوک کرو، عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، لیکن اب سارے حکمرانوں کے لیے اور خاص طور پہ اہل عرب کے لیے، یہ جو ہم نے پالیسی بنائی اسرائیل کے ساتھ، جو یہ ہم نے نبھائی ہیں محبتیں، پیار اور دوستی، اور امریکہ کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ، جو ہم آج، اسی لیے آج ہم سب تقسیم ہیں، اللہ اس کے لیے فرما رہا ہے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو تم سے لڑ رہے ہیں دین میں، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے کوئی حسن سلوک نہیں ہوگا۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں نکالا تمہارے شہروں سے۔ کیا نکال نہیں دیا غزہ کے لاکھوں مسلمانوں کو؟ کیا فلسطین پہ ان کی زندگی تنگ نہیں کر دی بیچاروں پر، جو یہ قوم یہود سے پہلے وہاں آباد چلے آ رہے ہیں ہزاروں سال سے، جو وہاں آباد تھے، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہود جا کے اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو نکالیں، حالانکہ اصل باشندے وہ فلسطینی ہیں، یہود تو باہر سے آئے تھے، بنی اسرائیل باہر سے آئے تھے، اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اس ارض مقدسہ میں، مگر یہ ایسے نہیں آئے تھے،
یہ تو بڑے نخروں سے آئے تھے، وہ سارا ایک قصہ الگ بات ہے، وہ تاریخ بھری پڑی ہے جو جگہ جگہ ان کے لیے شرمناک تاریخ ہے۔ خیر چلیے، اس وقت مسلمان تھے، نبیوں کے ساتھ آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ یہاں آ کر کے ظالم ہو گئے، سرکش ہو گئے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا سارا رائٹ ختم ہو گیا، اور اللہ نے انہیں بار بار سزائیں دی، ان کو بغتے نظر اٹھا کے لے گیا، ان کا سب کچھ تباہ برباد ہوا، رومیوں کے دور میں تباہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہاں جو اصل باشندے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، جو پہلے سے یہاں آباد تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو اب یہ سرزمین ان کی ہو گئی۔ اب یہ واپس آئے ہیں دوبارہ اور کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا تاریخی حق دو۔ کیوں دو؟ اب کوئی رائٹ نہیں، وہ جو مسلمان ہو گئے یہ زمین انہی کی ہے۔ اب تم اسلام کو چھوڑ کے، اپنے نبیوں کو چھوڑ کے کب کے جا چکے؟ نبیوں کو اپنے چھوڑا، وہ ایک جرم کیا، اور اس کے بعد جب اسلام آ گیا، دین اسلام، تو وہ بھی قبول نہیں کیا۔ اس قوم نے قبول کر لیا، اور یہ قوم اس زمانے سے مسلمان ہے، لہذا، اور یہ کب سے آباد ہیں؟ ہزاروں سال سے، لہذا اب یہ زمین، یہ خطہ ان کا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو اب کوئی جو ہے وہ ان کو سزا دے اٹھ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو معاف نہ کرو جو تمہیں مار رہے ہیں، جو تمہیں بے گھر کر رہے ہیں، جو تمہارے دین میں تم سے لڑ رہے ہیں، ان کو معاف نہ کرو۔ یہ سمجھ لیجیے یہ احکام ہے، یہ ہمیں حکم ملا ہے۔